الرحمن الرحیم. خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبرائیل، اگر ہو عشق سے محکم تو سور اسرافیل. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. آج کے دن ہم سیکھیں گے کہ قرآنی عبارات کو حروف مدی کی مدد سے کیسے پڑھا جاتا ہے. الف مدی وہی الف ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں، لیکن قرآن میں اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ قرآنی آیات میں الف کو پڑھنے کے لیے کچھ نکات کا خیال رکھنا چاہیے. الف ایک لمبی آواز ہے، اس کا تلفظ بالکل فتح جیسا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ فتح کے 2 برابر کھینچا جاتا ہے. ان مثالوں پر توجہ کیجیے. ب فتح کے ساتھ، با الف کے ساتھ، ب با ت تھا ف ف. الف کی ادائیگی میں فتح کی طرح کچھ حروف نازک اور کچھ حروف موٹے ادا ہوتے ہیں، جیسے ا با ت ف ج ح. 8 حروف میں جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے الف کو موٹا اور پرحجم ادا کیا جاتا ہے، منہ لمبائی میں کھلے گا. دیکھیں، جیسے خ ایسے نہیں، خ خ را صا ضا طا ظا غا قا. باقی 20 حروف میں منہ چوڑائی میں کھلتا ہے اور الف نازک اور ہلکا ادا کیا جائے گا. ا با ت ف. حروف کو ایک بار فتح کے ساتھ اور ایک بار الف کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ بھی دہرائیں. ا ب ب ت ث ف ف ج ج ح ح خ خ د د ذ ذ. فتح ایک حرکت اور الف 2 حرکت جتنا ادا ہوتا ہے. الف فتح کے دگنا ادا ہوگا. آواز ایک جیسی ہے. را را ز ز س س. اسی طرح آخر تک. ہجے کرنے کے لیے ہر حرف الف کے ساتھ ایک الگ حصے میں پڑھا جاتا ہے. آئیے اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ان عبارات میں توجہ کیجیے. قال لا تخاف. اب ہجے کر کے پڑھیں. قال لا تخاف قال لا تخاف. ہجے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ قرآنی آیات کو ہجے کرنے سے آسانی سے آپ ان کو پڑھ پائیں گے. ایک اہم نکتہ آپ کو بتاؤں کہ مصری رسم الخط میں لفظ اللہ کا الف نہیں لکھا جاتا، اللہ مگر الف کو کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے. اللہ اللہ. کبھی قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ الف چھوٹا لکھا جاتا ہے، جس کو کھڑی زبر کہتے ہیں. قال قال. کھڑی زبر اور الف کی ادائیگی ایک جیسی ہے، وہ بھی الف کی طرح لمبی آواز ہے. آئیے اب قرآن کریم میں سے کچھ الفاظ کی مشق کرتے ہیں. فعل فعل. اب یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ چھوٹی آواز ایک حرکت جتنی اور لمبی آواز 2 حرکت کے برابر ادا کی جائے گی. دوبارہ پڑھتے ہیں. فعل فعل. جہد جاہد. قتل قاتل. اب میں کچھ قرآنی الفاظ کو پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے بعد دہرائیے. ابا اتا بدا دنا يدا كما لها نجا فأبى أتيا ما لها يا أبتا أتاها أخانا
آخر لآمن رآها فراغ کھڑی زبر کی کچھ مثالیں بھی پڑھتے ہیں. قال حاش هذا جاهد هامان يراها ثلاث تبارك أهذا تراءى. آپ نے غور کیا کہ ان دونوں الف کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن لفظ اللہ جس میں الف نہیں لکھا جاتا اس کو کیسے پڑھنا ہوگا؟ چند مثالوں سے اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں. اللهم كان الله فالله والله. آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 15 سے 18 تک کی تلاوت کو غور سے سنیں. ایک ایک جملے کو قرآن میں سے دیکھتے ہوئے قاری کے بعد دہرائیں اور اس کی پریکٹس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اس امید کے ساتھ کہ آپ قرآن کی بہترین تلاوت خوبصورتی کے ساتھ کر سکیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.